ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے، کہ کہیں تم پرہیزگار بنو۔ پچھلی آیت کریمہ میں قصاص کا بیان تھا، جس سے یہ پتہ چلا کہ موذی تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تکلیف دہ چیزوں کو دور کیا جائے گا تو آرام ملے گا۔ انسان کے دل کو، اس کے نفس کو سکون اس وقت ملے گا جب انسان کو اخروی اعتبار سے ستانے والی چیز کو دور کیا جائے، اور وہ ہے نفس۔ تو وہاں پر قاتل کو مارنے کا حکم تھا، یہاں پر نفس کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے۔ روزہ، جسے عربی میں صوم کہتے ہیں، اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، کسی چیز سے باز آ جانا سے روزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہوا چلتے چلتے رک جاتی تھی تو عرب کہا کرتے تھے صامت الریح، ہوا رک گئی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جہاں پر ذکر ہے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہی حکم دیا تھا کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو لے کر کے جب قوم میں گئیں تو قوم کے لوگوں نے اعتراض کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دے رکھا تھا کہ تم ان سے کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ تو بات سے، گفتگو سے رک جانے کو یہاں پر صوم کہا گیا ہے۔ تو صوم کا لغوی مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ انسان روزے میں چونکہ ممنوعہ چیزوں سے رک جاتا ہے، کھانے پینے سے باز رہتا ہے، جو چیزیں غیر روزہ کی حالت میں اس کے لیے حلال ہوتی ہیں ان باتوں سے رک جاتا ہے، اس لیے اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں روزہ اسے کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ روزہ یہاں پر جس روزے کا حکم ہے وہ رمضان کا روزہ ہے۔ روزہ تقریباً تمام شریعتوں میں فرض رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں روزہ ایام بید کا روزہ تھا، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ جو
قمری مہینے کی ہوتی ہے ان تاریخوں کا روزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں عاشورہ کا روزہ تھا۔ اسلام میں روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، یعنی نبوت کے 15ویں سال میں 10 شوال سن 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا ہے۔ اور یہ روزہ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے تو عاشورہ کے دن دیکھا یہودی روزے سے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اور آج ہی کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو دریائے قلزم میں ڈبو دیا اور ہمارے آباء و اجداد اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا فرعون کے ظلم سے، تو ہم اس کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، تم تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر صحیح طور پہ ایمان بھی نہیں رکھتے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایام بیض کے روزے فرض ہوئے، 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، اور پھر یہ روزہ بھی منسوخ ہوا اور رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی، رمضان کے 1 مہینے کا روزہ۔ لیکن یہ جس شکل میں آج ہم روزہ رکھتے ہیں اس شکل میں نہیں تھا، بلکہ اس وقت اختیار تھا، جو چاہے تو آدمی روزہ رکھے، چاہے تو روزہ نہ رکھے اور اس کی جگہ پہ فدیہ دے دے۔ تو ایک روزے کا فدیہ جو صدقہ فطر کی رقم ہوتی ہے، وہی جو ہے ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے۔ تو یہ اس وقت اختیار تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ اختیار بھی ختم ہو گیا اور روزہ لازم کر دیا گیا، جس کا آنے والی آیت میں ذکر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس میں جو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے روزے میں اتنی پابندی رہی کہ آدمی سونے سے پہلے جو کچھ کھانا ہو کھا لے، سونے کے بعد کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ سونے کے بعد کچھ نہ کھانے کا یہ مطلب جیسے ہی وہ سویا تو اس کا روزہ وہیں سے شروع ہو جاتا تھا۔ پھر حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک کسان صحابی تھے، کھیت میں کام کر کے آئے، روزے کا مہینہ تھا اور اپنی اہلیہ سے انہوں نے کھانا مانگا۔ کھانے کے انتظام میں وہ لگ گئیں، تاخیر ہوئی اور ان کو نیند آ گئی۔ تو اب جو ہے نیند آنے کے بعد جو ہے کھانے پینے کی ممانعت تھی تو کھائے نہیں۔ پھر دوسرے دن جو ہے وہ کڑک دن اور محنت و مزدوری والے آدمی، تو وہ نماز میں جو ہے ان کو غشی تادی ہو گئی تھی، تو ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پابندی قوم کے اوپر سے اٹھا لیا اور امت کو یہ اختیار دے دیا کہ صبح صادق تک آدمی کھا پی سکتا ہے۔ یہ حضرت سرما رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہے جو رمضان کی راتوں میں ہم کھاتے ہیں۔ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عزت اور ان کی عظمتوں سے کھیلتے ہیں اور ان کے صدقے میں ہمیں اتنی آسانیاں ملی ہیں۔ تو پھر لیکن یہ پابندی رہی روزے میں اب بھی کہ راتوں میں اپنی بیویوں سے ملاقات جو ہے ناجائز و حرام رہی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے میں یہ پابندی بھی امت کے اوپر سے اٹھا لیا اور رمضان کا روزہ جو ہے اب جو موجودہ شکل میں ہے وہ اس شکل میں آ گیا۔ تو یہ جتنی آسانیاں ہوئیں روزے میں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا صدقہ ہے۔ ان باتوں کا ذکر جو ہے آنے والی آیتوں میں ہو رہا ہے۔ یہ روزہ جو ہے جو اس کی فرضیت ہے، چونکہ پچھلی شریعتوں پر بھی تھا اور چونکہ پورا دن روزہ بغیر کھائے پیے رہنا اور ایسے سخت دن میں
ایک بہت نفس کے اوپر بہت شاق اور مشکل تھا، اس لیے جو ہے تسلی دی گئی امت کو، اور یہ کہا گیا کہ صرف تمہارے ہی اوپر یہ فرض نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہے۔ یہ اس لیے ایسا فرمایا کہ تاکہ ہمارے عمل کو مہمیز دینے کے لیے اور ہمیں تحریک دینے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی امتیں روزہ رکھ کر کے وہ آگے بڑھ جائیں اور تم عمل میں پیچھے رہ جاؤ، اس لیے روزہ بھی تمہارے جو ہے چھوٹنے نہ پائے، اور روزہ اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور اس روزے کی فرضیت جو ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد قرآن نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ چونکہ انسان جو ہے دو شیطان کے درمیان گھرا ہوا ہے، ایک باہری اور ایک اندرونی۔ باہری شیطان تو یہ ابلیس ہے، اور اندرونی جو شیطان ہے وہ نفس ہے۔ تو اور ان دونوں میں جو زیادہ طاقتور اور جو زیادہ خطرناک ہے وہ نفس ہے، کیونکہ نفسانیت ہی کی بنیاد پر جو ہے ابلیس بنا ہے، ورنہ وہ تو جو ہے عبادت گزار بندہ تھا، نفس ہی تھا جس نفس کی بنیاد پر اس کے اندر غرور، تکبر اور گھمنڈ آیا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تکبر کیا اور پھر وہ راد درگاہ کر دیا گیا۔ یہ نفس تھا جس نفس نے اسے شرکش بنا دیا تھا۔ تو نفس جو ہے شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو رمضان میں روزہ اس لیے فرض کیا گیا، یا سال میں ایک مرتبہ امت کے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ نفس جسمانی غذاؤں کی بنیاد پر نفس موٹا ہوتا ہے اور نفس طاقتور ہوتا ہے، روح کمزور ہوتی ہے۔ عبادت کی بنیاد پر روح طاقتور ہوتی ہے، غذا کی بنیاد پر جو ہے طرح طرح کی غذاؤں کی بنیاد پر نفس جو ہے طاقتور ہوتا ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح انتظام کیا کہ دن میں کھانے پینے سے باز رہو تاکہ تمہارا نفس کمزور پڑ جائے، رات میں سوتے ہو تو نفس کو آرام ملتا ہے، تو نفس کو توڑو اور رات میں جو ہے تراویح کی نماز پڑھو اور عبادت گزارو، تاکہ اس میں جو ہے تمہاری روح طاقتور ہو جائے اور نفس کمزور ہو جائے۔ جب نفس کمزور ہو جائے گا تو نفس سے لڑنا آسان ہو جائے گا اور نفس کی مخالفت بندے کے اوپر آسان ہو جائے گی۔ تو جب بڑے دشمن کو آدمی زیر کر لے جائے گا تو چھوٹا دشمن تو ویسے ہی بھاگ جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے روزہ بندے کے اوپر فرض کیا۔ یہ بنیادی مقصد ہے روزے کی فرضیت کا کہ آدمی کے اندر پرہیزگاری ہو، نفس کشی اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور جو ہے روحانی اس کے اندر روحانیت جو ہے وہ بڑھے۔ ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے روزے کا کہ بھوک اور پیاس میں آدمی رہے، تو جس کی زندگی ہمیشہ خوشحالی میں زندگی گزرتی ہے، کبھی اس کے اوپر مصیبت اگر نہیں آتی ہے تو مصیبت کے جو مارے ہوتے ہیں، جو غرباء و مساکین ہوتے ہیں، ان کا درد وہ نہیں سمجھ پاتا ہے۔ چونکہ ہمیں ایک انسانی معاشرے میں رہنا ہے، اس لیے اس انسانی معاشرے میں غریب و امیر و فقیر سب رہتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کا درد سمجھنا چاہیے، اور غرباء کا درد سمجھنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ آدمی بھوکا اور پیاسا رہے، تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں جو شخص جو ہے پورے سال اسی طریقے سے زندگی گزار دے اور بیت جائے تو اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، تو اس کا دل نرم پڑے گا اور اس کے دل میں جو ہے مروت جاگے گی، اور ظاہر سی بات ہے یہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ روزے کی فضیلت جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ذکر کر دوں، وہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد آدم کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ سارا عمل اس کا اپنے لیے ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل اس کا ہوتا ہے جو بندہ خالص میرے لیے رکھتا ہے۔ چونکہ ہماری جو دوسری عبادتیں ہیں جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یا قرآن کی تلاوت ہے، خیرات ہے، یہ ایسی عبادتیں ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے تو نفس میں یہ ایک چیز پیدا ہو سکتی ہے دل میں کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے،
تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے ہمارا رکوع طویل ہو جائے، سجدہ ہمارا لمبا ہو جائے، ہم جو ہے تھوڑا سا سنبھل کر کے نماز پڑھنے لگیں، تو یہ ریاکاری ہے اور اس کی وجہ سے عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ یا ہم اگر جو ہے زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ رقم سامنے والے کو نظر آتی ہے، وہ اگر تعریف کے 2 جملے بول دے گا ہمارا نفس موٹا ہو جائے گا، دل ہی دل میں خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عبادتوں کو یا تو ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں یا عبادت کو رائگاں ہی کر دیتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک بندہ نہ چاہے گا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ خود روزہ رکھنے والا اگر منہ کھول کر کے یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، تب جا کر کے کسی کو پتہ چلے گا، ورنہ کسی کو پتہ نہیں چلنے والا کہ روزہ ہے یا نہیں۔ تو اس میں اخلاص کا پہلو زیادہ ہے، اور اخلاص ہی کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کہہ لیا جائے کہ خدائی اگر کسی کی ہو گئی، اگر اللہ رب العزت کسی کا ہو گیا تو ساری خدائی اس کی ہے۔ وہ میں نے واقعہ بیان کیا تھا، ہارون رشید کا ایک سیلیبریشن لگایا اور اس کے بعد اس نے اخیر میں اعلان کر دیا کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے لے، تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا تو وہ اس کا ہو جائے گا۔ تو جس کے سونے کی ضرورت تھی اس نے سونے پہ ہاتھ رکھا، جس کو چاندی کی ضرورت تھی اس نے چاندی پہ ہاتھ رکھا، جس کو دوسرے سامان کی ضرورت تھی اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک کالی کلوٹی باندھی تھی، وہ پورے نمائش میں گھوم پھر کر کے آئی اور ہارون رشید کے سر پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ وزراء نے کہا یہ کیا، تمہیں اگر سونے کی ضرورت ہے تو ادھر جاؤ، ہارون رشید کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کیا کھڑی ہو، یہ کیا حماقت ہے؟ تو اس نے کہا احمق میں نہیں ہوں، احمق یہ لوگ ہیں، کیونکہ جنہیں سونے کی ضرورت تھی انہوں نے سونے پہ ہاتھ تو رکھ دیا ہے، لیکن یہ تو سوچیں کہ ہارون رشید نے اعلان کیا ہے جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا۔ میں نے ہارون رشید کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اب یہ میرا ہو گیا، جب بادشاہی میرا ہو گیا تو ساری بادشاہت میری ہو گئی، اب یہ سونا بھی میرا ہے، یہ چاندی بھی میری ہے، یہ سامان بھی میرا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندے کو خدا مل جائے تو ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، اس کی اہمیت کا، کہ بندہ اگر اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ یا اس کا یہ مطلب علماء نے ایک یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب بندے کا حساب و کتاب ہوگا تو اس کے ذمے اگر گناہ ہوں گے یا کسی حقوق العباد میں وہ گرفتار ہوگا، تو جب اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال میں سے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے جس کا حق مارا ہوگا اسے نیکیاں دے دی جائیں گی، لیکن نمازیں دے دی جائیں گی، صدقات و خیرات دے دیے جائیں گے، قرآن کی تلاوتیں دے دی جائیں گی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ روزہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی، روزہ اس نے میرے لیے رکھا، یہ کسی کو نہیں ملے گا، یہ میرا ہے۔ یہ مطلب ہے۔ تو کم سے کم اتنا ہے کہ بندہ اگر اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے تو یہ روزے کی عبادت کہیں جانے والی نہیں ہے۔ روزے کے اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ روزے سے شہوت ٹوٹتی ہے، جو نفس ہو، نفس کمزور ہوتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے۔ جس کی غفلت روزے سے بھی نہ دور ہو تو علماء فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ رنج و غم اور فکر آخرت میں لگ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے روزے کی اس فضیلت سے ہم تمام لوگوں کو بہرور فرمائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن جو ہے قرآن اور روزہ دار، قرآن کے عالم اور روزہ دار یہ شفاعت کریں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو کسی کو ملے اور وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا پائے تو اس کے اوپر افسوس ہے۔
وہ کیا چیز ہے کہ ایک تو وہ شخص کے جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس ذکر کیا جائے اور وہ حضور پر درود نہ پڑے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے بد نصیب ہے۔ اور دوسرا وہ کہ جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، ایسا شخص جو ہے اس کے ہلاکت کی دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف کے ممبر پر آپ چڑھ رہے تھے، پہلے زینے پر آمین کا، دوسرے پر آمین کا اور تیسرے پر جو ہے آمین کا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کرنے والے کو تو ہم نے سنا نہیں، آمین آپ کس بات پہ فرما رہے تھے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل آمین کہہ رہے تھے اور میں جو ہے جبرائیل دعا کر رہے تھے اور میں جو ہے آمین کہہ رہا تھا۔ تو یہ وہی دعائیں ہیں جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بد نصیب ہے۔ دوسرا وہ جو بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو رمضان پائے اور رمضان پانے کے بعد بھی وہ جہنم سے آزادی حاصل نہ کرے۔ ان تینوں شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہیں، ان کے اوپر افسوس کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔